بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم گائز. آج ہم موجود ہیں ثاقب بجیز کے ساتھ اور آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ان کے گھر چلیں اور ادھر بیٹھ کے جو ہے وہ ایک ڈسکشن کریں. بیکاز آج کی ڈسکشن جو ہے وہ دیٹ از ایکچولی ویری امپورٹنٹ. اٹس اباؤٹ کہ واٹس پالیٹکس اینڈ گورننس اینڈ یہ دونوں جو چیزیں ہیں ہاؤ دے آر امپورٹنٹ فار اے کنٹری ٹو رن پراپرلی اور واٹس دا ڈفرنس بٹوین بوتھ آف دیم. آج ان سے یہ سمجھتے ہیں کہ پالیٹکس میں اور گورننس میں کیا فرق ہے اور پاکستان کے اندر یہ کیسے امپیکٹ کر رہی ہے چیز جس کی وجہ سے ہمارا پولیٹیکل اسٹرکچر ہماری گورننس جو ہے امپیکٹ کر رہی ہے. سو لیٹس گو ٹو ثاقب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم کیپٹن صاحب, آپ آئے, خوش آمدید. تھینک یو. اور یہ جو آپ نے بات کی یہ بڑی اہم ہے, سیاست اور اقتدار یا پالیٹکس اینڈ گورننس. سیاست جو ہوتی ہے یہ عوام کی آواز ہوتی ہے, اور جو گورننس ہوتی ہے یہ عوام کی یادداشت ہوتی ہے. تو آواز جب عوام کی دب جائے تو ریاست کی جو یادداشت ہوتی ہے, کیونکہ بتاتا کوئی نہیں ہے, غلطیاں وہی دہراتے ہیں تاریخ میں, تو ریاست کی یادداشت جو ہے نا وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. تو پالیٹکس جو ہے یہ سیاست اور گورننس یہ دو بہت اہم کانسیپٹ ہیں. فار ایگزامپل ورلڈ وار ٹو کے بعد آپ نے دیکھا جاپان اور جو جرمنی تھے انہیں بہت بری شکست ہوئی, لیکن انہوں نے سیاست اور گورننس سے اپنے ملک کو نہ صرف باہر نکالا, آج ہم جرمنی کی ترقی اور جاپان کی ترقی کی مثالیں دیتے رہیں, بلکہ آپ باہر کیوں جاتے ہیں, اپنی طرف آ جائیں. 1971 میں جب پاکستان کو زخم لگا, سیاست اور گورننس 1970 کے انتخاب میں ساتھ ساتھ نہیں تھے, پولرائزیشن بڑی, ملک دو ٹکڑے ہو گیا. لیکن 71 کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں سیاست اور گورننس ایک پیج پہ آ گئی. ایک تو سیم پیج آج کل ہے یا پچھلے 10 سال سے ہے, یہ ایک ڈفرینٹ ہے, سیاست اور گورننس ڈفرینٹ ہے. تو جب وہ سیم پیج پر اس دور میں 97 میں 71 میں آئے تو آپ نے دیکھا 1973 میں ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے متفقہ طور پہ آئین جو تھا وہ پاس کیا, اور پاکستان کے اندر ایک آئین جو تھا جو 1947 سے نہیں بن سکا تھا, 1973 میں ایک متفق آئین بنا جسے آج 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو ایک تو یہ گورننس جو ہے اور یہ سیاست جو ہے یہ دونوں بڑے اہم کانسیپٹ ہیں. سیاست کامل نہیں ہوتی, سیاست حرف آخر نہیں ہوتی, سیاست پاک نہیں ہوتی, سیاست میں بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا, سیاست میں گرے ہوتا ہے. آپ برے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ بری حرکتیں کم کر دے, اچھے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ مزید اچھا کرے. تو سیاست ایک مصالحت کا عمل ہے. تو اس پروسیس میں جب آپ جاتے ہیں تو پھر ہی جمہوریت اور ادارے مضبوط ہوتے ہیں. اگر سیاست اور گورننس دونوں عوام کے مفاد میں ہوں تو انسٹیٹیوشن جو ہوتے ہیں جس کے اوپر عوام کو, دیکھیں بچوں نے اسکول جانا ہے, لوگوں نے تھانے بھی جانا ہے, لوگوں نے کچہری بھی جانا ہے, لوگوں نے پانی کے محکمے میں بھی جانا ہے, یہ ادارے ہیں. تو ادارے مضبوط کب ہوں گے؟ جب حکمرانی عوام کے لیے ہوگی, جب عوام کے نام پہ بائی دا پیپل, آف دا پیپل, فار دا پیپل. تو آپ ادارے مضبوط کریں, شخصیات مضبوط نہ ہوں. فار ایگزامپل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بہت مضبوط تھی, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہم مثالیں دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے ادارہ جاتی طرف اپنی شخصیت کی جو چیزیں تھیں وہ اداروں میں اینڈ میں ٹرانسلیٹ ہوئی. تو اب ہم نے دیکھا کہ ان کی آپ آج بھی مثالیں دیتے ہیں جو ان کے شخصیت نے ہمیں درس دیا, چیزیں دیں. تو بنیادی طور پہ میرے نزدیک تو سیاست ایک عبادت کا نام ہے. اگر آپ لوگوں کے لیے کریں, لوگوں کے مسائل حل کریں, ان کی بات سنیں, ان کے دکھ درد میں شریک ہوں, اور ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع جو ہیں وہ آپ تلاش کریں اور ان میں ان کی مدد کریں, انہیں ایکسیس ٹو اپرچونٹی جو ہے وہ انہیں دیں, بجائے کہ ساری ٹھیکیداری میں ملوث ہو جائیں. تو دس از واٹ آئی مین آئی تھنک وتھ پالیٹکس اینڈ گورننس. تو دیکھیں آپ پاکستان میں آپ بات کر رہے ہیں تو ڈو یو ریئلی سی کہ دس از ون آف دا بگر ریزنس کہ جو پاکستان کا ہم جو کولیپس دیکھتے ہیں, جو ہم ایشوز دیکھتے ہیں, ان کے پیچھے جو ہے دا ڈفرنس اور لیٹس سے دا سپریشن بٹوین پالیٹکس اینڈ گورننس. دیکھیں ہم
اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جی کہ جیسے ہم بعض اوقات کرتے ہیں کہ جی کہ وی آر ڈوئنگ گورننس وچ از گیونگ اس پولیٹیکل مائلیج، رائٹ؟ اور ہماری جو گورننس ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جی کہ چیزیں ٹھیک ہوں، بلکہ ہم اس کو پولیٹیکل اپنے اس کے لیے یوز کرتے ہیں بینیفٹ کے لیے، اینڈ مے بی دیٹ از دا میجر ریزن آف دس انٹائر بائس وی سی. دو تین چیزیں دیکھیں، زندگی میں سب کچھ نہیں ملتا جو آپ مانگتے ہیں، آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، سیاست بھی ایک کمپرومائز ہے. فار ایگزامپل، ہمارے نزدیک سب سے بڑی ہستی جو ہے وہ سیاست میں پاکستان میں وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح چاہتے تھے کہ میں مسلمان ریاستوں کو اکٹھا کر کے ایک ملک بنا دوں. دوسری طرف گاندھی صاحب تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں پورا انڈیا جو ہے وہ اکٹھا رہے، اکھنڈ بھارت جو بھی ان کا اس ٹائم پہ تھا، کہ بھارت کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، گاؤں ماتا ہے جو ان کا تھا. تیسری طرف گورے تھے، ماؤنٹ بیٹن تھا، اس کی خواہش تھی کہ ہم ڈومینین سٹیٹس جو ہے وہ ہم رکھیں، اور پاکستان اور انڈیا دونوں جو ہیں یہ ہماری ملکہ کو مانیں اور ہمارے نیچے ہی رہیں، سٹیٹس ان کا ڈومینین رہے. تو قائد اعظم کو وہ نہیں ملا جو وہ چاہتے تھے، انہیں ایک دو ٹکڑے کر کے ملک دیا گیا جس کے درمیان 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، بنگلہ دیش اور پاکستان. گاندھی کو پورا بھارت نہیں ملا اور ماؤنٹ بیٹن کو یہ چیز نہیں ملی. لیکن چیزیں جب آپ کو ملتی ہیں، آپ درست کرتے ہیں، آپ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، تو یہ جو چیزیں کہ جو اتنے زیادہ لوگوں میں خلیج آ جاتی ہے، جو اینڈ میں تو دیکھیں امریکہ ہے ادھر، اب 250 سال ہو جانے میرا خیال امریکہ کو گئے، 300 سال، 1789 میں پہلی دفعہ 250 سال غالباً ہوں گے. تو 250 سال میں ان کے آئین میں 27 ترمیمیں ہوئی ہیں، ہمارے 50 سال میں 27 ہو گئی ہیں میرا خیال. ٹھیک ہے، آئین کی ترمیم ہوگی، عوام کو انگیج کریں، عوام سے پوچھیں، عوام کے پاس جائیں. آئین کی ترمیم چھوٹی بات نہیں ہوتی، مباحثہ کریں، صوبوں کے حقوق ہیں، NFC ایوارڈ ہے، چلیں عوام کے پاس نہیں جانا، پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کریں. ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے 18ویں ترمیم ہمارے سامنے ہوئی ہے، یا ضیاء الحق کا ریفرنڈم تھا جس پہ جو حبیب جالب نے کہا شہر میں ہو کا عالم تھا، جن تھا، ریفرنڈم تھا. تو اس وقت بھی لوگوں کو انگیج کیا گیا، گو کہ غلط ایکٹیویٹی تھی. 18ویں ترمیم میں بھی ہم ٹی وی میں مباحثے دیکھتے تھے، انگیج کیا گیا. تو جب آپ لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے، چلیں ترمیم تو ایک چیز ہے، سیاسی پارٹیوں کے منشور ہیں یہ الیکشن سے میرا خیال 2 ہفتے پہلے بنتے ہیں یا مہینہ پہلے بنتے ہیں، اور آپ بھی کسی سے کہیں آپ کے سیاسی منشور کیا ہیں، تو آپ کو سیاسی منشور جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ آپ سیاسی منشور کی بات کریں. سب پارٹیز کا سیاسی منشور ایک ہی ہے. اچھا، اس میں یوسف بھائی چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، وہ یہ ہے کہ میں 1980 میں پیدا ہوا، ہم نے دیکھا 80s 90s میں ہمیں کچھ ہوش تھا اور ہم چیزیں آبزرو کر رہے تھے. تو پاکستان کے اندر ایک مطلب ہے کہ پھر بھی ایک چیز تھی جس کو آپ کہتے ہیں کہ ایک شرم تھی، ایک حیا تھی، کوئی جھوٹ بولتے ہوئے کوئی سوچتا تھا یا اس کو پریشانی ہوتی تھی، اور اگر اس کو جھوٹا کہا جائے یا کرپٹ کہا جائے تو وہ ایک ڈفرینٹ اس کا جو تھا نا رد عمل، لوگ ڈرتے تھے. اسی چیز کو اگر آپ آج 2025-26 میں لے کر آ جائیں تو کرپشن نارملائز ہو چکی ہے، رائٹ؟ اٹس لائک ناٹ کنسیڈرڈ بیڈ. جھوٹ بول کے مکر جانا، غلط بیانی کرنا، بیکاز لوگ جو ہے اس کو ریئیکشن نہیں دیتے یا اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتے، پھر انہی کو ووٹ دے دیتے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ دوبارہ کاروبار کر لیتے ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ دوبارہ روابط اختیار کر لیتے ہیں. تو کیا یہ بھی ہم نے جو ہے آہستہ آہستہ جو ہماری خرابی ہے، یہ جس طرح سے باتیں، وجہ یہ نا کہ پولیٹیشین کو جب پتہ ہے کہ اس کے اوپر اگر وہ جو بھی کام کرے گا، ایون وہ اپنے پولیٹیکل بیس فیصلے کر رہا ہے ڈوئنگ گورننس، بٹ اس کا کوئی امپیکٹ اس کے اوپر پولیٹیکلی نہیں آنا، یا لوگوں نے اس کو پازیٹیو ہی ریٹ کرنا ہے. اور اگر وہ آج کوئی چیز جھوٹ بول کے وعدہ کر کے آ بھی جاتا ہے اور کل کو کہے گا یار یہ تو پاسبل نہیں تھا یا ایسا نہیں تھا، اور لوگ پھر اسی چیز کے پیچھے چلے جاتے ہیں. دیکھیں جو عوام ہے نا،
یہ بنیادی طور پہ حق حکمرانی ان کا ہے. جیسا عوام کا رویہ ہوگا، کردار ہوگا، اس کی کلیکٹیو ریفلیکشن ان کے لیڈرشپ میں، ان کے معاشرے میں، ان کے ملک میں، ان کی جمہوریت میں نظر آئے گی. فار ایگزامپل اگر عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے دودھ میں پانی ڈالنا ہے، بے ایمانی کرنی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم یو کے میں جائیں، کسی سے کہیں دودھ میں پانی ڈالا ہے، وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے. آپ سعودیہ میں جائیں، پوچھیں اس دودھ میں پانی ملا دو تھوڑا، وہ کہے گا تم پاگل ہو گئے ہو. آپ پاکستان میں کسی سے پوچھیں دودھ میں پانی تو نہیں ہے، دودھ خالص ہے، وہ کہے گا آپ پاگل ہو گئے ہو. کمپلیٹلی الٹ ہے. جو اخلاقی گراوٹ ہوتی ہے، جو معاشرے میں ہماری چیزیں نیچے کو ہم جا رہے وہ ہیں، اوپر تک جا رہی ہے. یہ اوپر تک جاتی ہیں. اب اگر لیڈرشپ سوچے میں نے ہائی مورل گراؤنڈ لینی ہے، لیڈرشپ سوچے میں نے ابو رائز ابو ریسٹ رہنا ہے، مجھے اقتدار سے اوپر اٹھنا ہے، میں پیشوا ہوں. فار ایگزامپل اب میں چائنیز کی بات سن رہا تھا، اس نے کہا جی ہم تو 5,000 سال سے ہیں، امریکہ ابھی آیا ہے، تو ہماری تو کہانی نا، اب ہم سپر پاور کوئی نہیں ہے، ہم سپر پاپولیشن ہے. تو ہمیں منگول نے اٹیک کیا، ترک نے اٹیک کیا، سب چلے گئے. ہمیں امریکہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ ان کنفرنٹیشن نہیں ہے. تو ہمارے جو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں 70-25 میں ہم کیا ہوں گے اگلے 5,000 سال. اب ان کی لیڈرشپ ہے، انہوں نے ایک نظام بنایا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جب سے یہ جو اوپیم کا، جو افیم کا ان کا وہ انقلاب آیا تھا، ہم نے کسی کو اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دینی، کسی کو مسلط نہیں اپنے اوپر ہونے دینا. تو اگر ہمارے حکمران یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سچ بولنا ہے، ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے، ہمیں اقتدار سے غرض نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کا اقتدار کیا ہے؟ پاکستان کا اقتدار میرا خیال ہے میکسیمم 3 ہیلی کاپٹر، 2 جہاز، 4-5 موٹر کیڈ اور 45 گاڑیوں کا پروٹوکول. اس سے آگے تو یا 3-4 گھر آپ سمجھ لیں، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں ہے. آپ سویلین میں، ملٹری میں، اوپر نیچے جہاں مرضی جو سب سے بڑا آدمی سے دیکھ لیں، یہ اقتدار ہے. اس کو آپ سائڈ پہ کر دیں، بندے 20 نہیں ہوتے ساتھ کھڑے ہونے والے، سارے بھاگ جاتے ہیں، اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کوئی کوئی نہیں بھی نہیں ہوتا. تو یہ آڑیاں جاڑیاں زیادہ ہیں. تھا. لیکن اگر حقیقی طور پہ آپ دیکھیں نا، کہ مطلب آپ اگزامپل دنیا کی لینی شروع کر دیں، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، اقتدار کے لیے لوگ عوام میں جاتے ہیں، لوگ اپنا منشور بتاتے ہیں، لوگ اپنے منشور پہ بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا منشور ہے. اب اگر منشور ہی یہ ہم نے اقتدار لینا ہے، ہم نے اقتدار کی سیاست نہیں کرنی، ہم نے اقتدار کی سیاست کرنی ہے، تو پھر تو آپ کو کچھ نہیں کہا جا سکتا نا، آپ کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. آپ کہیں، میں نے نیلسن منڈیلا کا انٹرویو دیکھتا رہتا ہوں اکثر، کبھی ملے تو اس میں وہ نیلسن منڈیلا کہتے ہیں جو شخص یو ٹرن لیتا ہے وہ آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا، جو بات کر کے مکرتا ہے آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا. تو نیلسن منڈیلا تو مطلب ہمارے لیے تو بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن ہسٹری میں آپ دیکھیں تو سب سے بڑے تو ہمارے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن وعدہ کرتا ہے، دھوکہ نہیں. تین منافق ہوتا ہے، وعدہ کرے، خیانت کرے، امانت دو، خیانت کرے، وعدہ کرے پورا نہ کرے، بات کرو جھوٹ بولے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم اپنے اوپر لاگو ہی کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو پھر پالیٹکس تو بہت ایک عام سے، تو یہ جس طرح ہر چیز کی ایک وبا پھیل جاتی ہے نا، پالیٹکس اور حکومت کی ایک وبا پھیل جاتی ہے. دس از کائنڈ آف اے وائرس. لیکن آپ اس کو ہاؤ ڈو یو پرپوز کہ اس کو لائن کیسے کریں، رائٹ؟ اس کو الائن کس طرح کیا جائے؟ دیکھیں، اس کو الائن آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ ڈائلاگ شروع کرتے ہیں. کس کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہتے آپ ہیں؟ ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک میں. دیکھیں، آپ نے اس ٹائم پہ ایران سے امریکہ لڑائی کر رہا ہے، ہماری تو ہر وقت ہی لڑائی چلی رہتی ہے، جان ہی نہیں چھٹتی. تو ہم اکثر سنتے ہیں ہم طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں انڈیا کو عالمی فورم پہ تم ہمارے ساتھ مذاکرات کرو. پھر ہم ایران سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ بارٹر کریں گے، ہمارے ساتھ مذاکرات کرو. اچھا، جو آپ کے گھر میں لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی بات کر لیں. صحیح ہے؟ جو آپ کے گھر میں لوگ ہیں آپس میں بیٹھ جائیں، باہر نہ. اگلے دن پتہ نہیں کسی نے پاکستان میں بھی کہا تھا 4 بڑے 5 بڑے آپس میں بیٹھ جائیں، پاکستان کی سمت درست کر لیں. وہ نہیں دنیا نے بیٹھے کی ہے. انڈیا میں جو یہ منموہن سنگھ تھے جب آئے تھے، تو انہوں نے 91 میں سارے انڈین پارلیمنٹ کو انہوں نے اکٹھا بٹھا لیا. 91 میں انہیں انگیج کیا گیا تھا. نرسمہا راؤ تھے، ان ساروں نے کہا ہم نے ایک پیکٹ بنانا ہے جس پہ ہم نے مل کے ترقی کرنی ہے. یہ اگلے 20 سال کی ہماری یہ ترجیحات ہیں، ہم اس کے اوپر کام کریں گے. کانگریس بھی بیٹھی، بی جے پی تو چھوٹی تھی، اور پارٹیاں یونائٹڈ فرنٹ کے سارے بیٹھے، انہوں نے بیٹھ کے وہ مسئلہ اپنا حل کیا. اور اس کے بعد پھر منموہن سنگھ 91 میں یہ لے کے آئے تھے. وہ میرا خیال پرائم منسٹر 2005 میں بنے، جب واجپئی صاحب کا شائننگ انڈیا نعرہ نہیں چلا. اور پھر منموہن سنگھ 2005 میں 6 میں آئے، اور اس کے بعد ان کی میرا خیال ہے گورنمنٹ
16-17 تک 15 تک چلی, جب 15 میں بی جے پی آئی. تو آپ جب اپنا ایجنڈا منشور سمت ترجیحات درست کر لیں اور آپ سمجھیں کہ آپ اسے جمہوریت کا نام دے دیں, حکومت کا نام دے دیں, اقتدار کا نام دے دیں, آپ نے جو نام دینا ہے دے لیں, لیکن جو عام بندہ ہے اس کے لیے زندگی میں آسانیاں کریں, اچھا اور وہ اسی وقت ہوگی جب اس میں آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اکثر اوقات جب میں پاکستان کی سچویشن دیکھتا ہوں اور میں یہ چیزیں سنتا ہوں کہ جناب اس کو انجینئر کیا جا رہا ہے, اس کو کوئی بندہ مینوپولیٹ کر رہا ہے, اس کی حرکتیں کر رہا ہے, میرے خیال کے اندر چیزیں ایسی ہیں کہ ایٹ اے اسٹریٹجک لیول, ایٹ اے بگر لیول, مچ بگر پکچر, حالات و واقعات ایسے کریٹ کیے جاتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں کچھ وہی چیزیں یا نتیجے باہر نکلتے ہیں ہمارے پالیٹکس کے اندر اور دوسری چیز گورننس کے اندر, جو ایکچولی کچھ بڑی طاقتیں چاہتی ہیں. اینڈ ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انٹرنل, آئی ایم آلسو ٹاکنگ اباؤٹ ایکسٹرنل پاورز, رائٹ. تو یہ ہر وقت انجینئر کر کے نہیں, لینس لگا کے, مائکروسکوپ لگا کے نہیں کیا جاتا, بٹ کچھ حالات و واقعات ایسے بنا دیے جاتے ہیں. تو آپ کی چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتی ہے, اینڈ فرینکلی اسپیکنگ میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں وہ ایک پازیٹیو مجھے پہلی دفعہ لگا کہ یار یہ تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں, ان جنہوں نے آپس میں لڑتے رہنا ہے انہوں نے ملک کیسے چلانا ہے, رائٹ. اور پھر ظاہری بات ہے جب وہ لڑیں گے, چیزیں کریں گے, تو اسٹیبلٹی کرنے کے لیے, چیزیں کرنے کے لیے جو تھرڈ پاور ہے پاکستان کے اندر, وہ ظاہری بات ہے وہ دیکھیں, جب بھی آپ دیکھیں گے ہمیشہ پولیٹیکل ڈسٹربنسز لیڈ ٹو تھرڈ پاورز ٹیکنگ ان. دنیا کے اندر دیکھ لیں آپ, ایک کتاب ہے وہ پڑھیے گا, دا تھیوری آف ڈکٹیٹرشپ. سو اٹ ٹیلز یو کہ جناب جو ہم کہتے ہیں نا کہ مارشل لاز, یہ چیزیں جو ہیں یہ آتی ہیں بیکاز آف سم ون اوور دیئر ہی از تھنکنگ, بٹ دا پرابلم از اٹس بیکاز آف دا ویکنیس آف آور پرائیویٹ سیکٹر, سول سیکٹر, پولیٹیشنز ایز سچ. تو یہ جب سارا کچھ ہے اور ہم پھر بھی نہیں سوچتے کہ ہمیں یہ کانفلکٹ پیدا نہیں کرنا, میں نے غلط کیا, آپ نے غلط کیا, الٹیمیٹلی ہم دونوں کو سمجھ آ گئی, ہم اکٹھے ہو گئے کہ یار چلو نہیں ٹھیک ہے, ہمیں یہ نہیں بننا, نہیں تو ہمارا نقصان ہے, سول سوسائٹی کا نقصان. پھر اچانک سے ایک تیسری طاقت پیدا ہو جاتی جو وہی سب کچھ کرنا شروع کر دیتی ہے جو 90s میں ہوا, چیزیں ہوئیں, ٹھیک ہے. اینڈ دین اگین دا ریپیٹیو سائیکل کنٹینیوز اینڈ وی آر بیک ٹو 90s پالیٹکس, رائٹ. اینڈ اچھا, پھر مزے کی بات یہ ہے کہ چلیں آپ ایک جگہ کو کسی کو کہہ دیں کہ وہ غلط تھا, دوسرا جس کو آپ سمجھیں گے کہ وہ سمجھدار تھا وہ بھی نہیں سمجھ رہا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, جو ادارے ہوتے ہیں نا, جب ان میں مقابلہ بازی ہوتی ہے نا تو وہ بہت ہیلدی ہوتی ہے. جس طرح کمپٹیشن مارکیٹ میں بہت ہیلدی ہوتا ہے. آپ کے محلے میں ایک دکان ہے, اب آپ کے محلے میں 3 دکانیں ہو گئی. پہلے وہ 12 روپے کی چینی بیچتا تھا, 7 والے نے 11 کی بیچی, دوسرے نے 9 کی بیچی, پہلے نے بھی نیچے کر دی. یہ تو ایک سیریز میں, اور ایکچولی ہم نے دیکھا ہے مارکیٹ میں کمپٹیشن آتا ہے, سپلائی ڈیمانڈ چیزیں. یہ جتنے بھی ہمارے آئین ہیں ہم لوگوں کے, برطانیہ کا تو لکھا ہوا نہیں ہے, امریکہ کا آئین دنیا کا, مطلب میں نے جو پڑھا ہے اس میرے مطابق سب سے بیسٹ آئین وہ ہے, کہ اس میں سیپریشن آف پاور بالکل صحیح طرح ہے. لیکن جو اس کا بیڑا گرک ہوا ہے پچھلے 2 سال میں ٹرمپ صاحب کے آنے پہ, کہ ایسی حرکتیں کی ہیں انہوں نے کہ اینڈ میں نتیجہ کیا نکلا ہے کہ چائنا پہ ٹیرف لگایا, اس سے بھی معافی مانگ لی, انڈیا پہ ٹیرف لگایا, اس سے بھی معافی مانگ لی, وہ یورپ میں چلا گیا اپنی پریفرینشیل ٹریڈ کے اوپر, اس نے وہاں ٹیرف ختم کر دیے. چائنا نے, اس نے سیمی کنڈکٹر بند کیے, چائنا نے ریئر ارتھ میٹل بند کر دیے, اور اس نے کہا کہ آپ نے ریئر ارتھ لینے ہیں تو اس کی میں نے ہی کرنی ہے پیوریفیکیشن, یا جو اس کو کرتے ہیں تیار کرتے ہیں, ایکسٹریکشن کرتے ہیں. تو ایک تو کمپٹیشن بہت ہیلدی ہے. اب پاکستان کے اندر, اب انگلینڈ میں آپ دیکھیں, امریکہ میں دیکھیں, فار ایگزامپل ایف بی آئی پکڑے گی, این ایس اے انگیج ہوگی, پینٹاگون انگیج ہوگی, سیکورٹی ایجنسیز ہیں, آپس میں ان کی جتنا انگیجمنٹ ہے, کنفرنٹیشن ہے, ایونچولی ڈیموکریسی اسٹرانگ ہوتی ہے. جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے, ڈفرینٹ وٹنس پروٹیکشن ہے, کئی چیزیں آپ دیکھیں جو جمہوری فنڈامنٹل فریڈم آف رائٹس ہوتے ہیں. اب پاکستان میں جوڈیشری اگر مضبوط ہوتی ہے تو وہ سارے اداروں کو کھا جاتی ہے. پاکستان میں فوج مضبوط ہوتی ہے, سارے ادارے جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں. پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوتی ہے, تو جمہوریت جس شکل میں مضبوط ہوتی ہے تو اس میں اینڈ میں وہ ایک مطلب
प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो अच्छा, जाती मैं है। इसके पीछे सर एक बात अगर आपको इंटरप्ट करूं, मेरे ख्याल में मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ज़हनी तौर पे ना सर हम एक गुलाम कौम हैं, और हमारे ऊपर जो भी हुक्मरान आता है वो यही सोच समझ के आता है कि मैं हाकिम हूँ, मैं बादशाह हूँ। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल है पूरी दुनिया में, वो उस रोल से तजावुज़ नहीं करती, उसके रोल के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करता पॉलिटिशियन, और करता है तो वो भी रगड़ा लगाती है उसका, चाहे अमेरिका हो जाए, ठीक है जी। इसी तरह से वो, नहीं, लेकिन लेकिन ट्रम्प को तो नहीं लगा सके। नहीं ठीक ठाक लगाया है, लेकिन उसके बाद फिर ठीक है। So, ये अब ब्रेग्जिट में आप यूके में देख लें, एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ थी। हाँ, बट एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूँ कि देखें हर जगह पे कामयाब नहीं होता, लेकिन जितना वो कर सकते हैं वो करते हैं। हर जगह पे, यहाँ पे भी नहीं होता सर, यहाँ पे भी एक कहानी है कि जी हर चीज़ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट मूव करिए, नहीं कर रही, आपको भी पता है, मुझे भी नहीं, पता यहाँ कोई मूव नहीं कर रहा। है। हाँ, यहाँ यहाँ जो है ना, यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अक्सर मुझे लोग कहते हैं ये मुल्क पाकिस्तान जो है ना अल्लाह ताला चला रहा है। तो जब वो मुझे बात करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि वो नाउज़-बिल्लाह अल्लाह ताला की तौहीन कर रहे हैं, इस्लाम की तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि सूरत मुल्क है, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है नज़र उठा के देखो मेरी तख्लीक में, तुम्हें कोई शिगाफ नज़र आता है? फिर अल्लाह ताला कहते हैं दोबारा देखो मेरी शिगाफ कोई नज़र आता है? तुम्हारी नज़र वापस आ जाएगी। क्योंकि अल्लाह की ज़ात परफेक्ट है, हम इंसान परफेक्ट नहीं है। अल्लाह मुकम्मल है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है। हमारा ईमान, मेरा ईमान ये है। तो अगर अल्लाह ताला पाकिस्तान चला रहा है तो अल्लाह ताला का जो निज़ाम हुकूमत है वो तो परफेक्ट होता है ना। ये कैसा निज़ाम हुकूमत चल रहा है? तो मेरा ख्याल है उधर भी उन्होंने हमें हमारे हाल पे छोड़ सर मेरा जो इसके पीछे है कि लेट्स गो टू द रूट लेवल। आई थिंक कि हमारी ज़हनियत चौधराहट की है। जो बंदा चौधरी बन जाता है वो कहते हैं बाकी सारे कमी हैं, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो जाएं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में कोई ऊपर चला लेकिन जाए, इसकी रीज़न है ना सर। सर वो ज़हन है ना नहीं, इसकी हमारा। रीज़न है। हाँ, इसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो पहले नंबर पे परसेप्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने किसी पे हुकूमत नहीं की बरसगीर में, लोगों ने हम पे हुकूमत की है। मतलब आप देखें ना, डच निकल के कहाँ तक गए, अमेरिका तक गए, पुर्तगाली गए, इधर भी आए, फ्रांसीसी भी आए, अफ्रीका में भी गए, बरतानवी गोरे भी आए, इधर आए। आपने कभी सुना है इंडिया पाकिस्तान के हुक्मरान निकल के यहाँ से उन्होंने अमेरिका पे या बरतानिया पे या पेरिस पे हमला करके और उन्होंने वहाँ पे पेरिस क्या, हम अफगानिस्तान पे हमने कभी काबुल पे हुकूमत नहीं की। उसकी रीज़न ये है कि हम अमीर लोग हैं, अमीर सिविलाइजेशन है, हमारी ज़मीनें अच्छी हैं, हमारे पास पानी है, हमारी गंदम उगती सारा है, लोड ही नहीं ना। हमें इंडस सिविल, वी आर वेरी रिच सिविलाइजेशन। हाँ, अब जो गोरों ने काम किया, जो देखे ना, अभी जो इंडियन जो पाकिस्तान का क्रिमिनल एक्ट है, जो इंग्लैंड ने अपना क्रिमिनल एक्ट बनाया है, उससे इसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम आज तक 1935 के क्रिमिनल एक्ट को ही लेके, और इंडिया भी उसे लेके आज तक चल रहा है। बदल दें। अब आप चूँकि खुद अच्छे समझते हैं, मतलब बुनियादी तौर पे गोरा तो इधर हम पे हुक्मरान था ना, उसने फ़ौजें बनाई हुई थी, पाकिस्तानी लोग, इंडियन लोग बीच में डाले हुए थे, उसने बीच में किसी को पता नहीं ज़मीन दे के सरदार बनाया हुआ था, किसी को उसने शाह बनाया हुआ था, किसी को उसने पता नहीं क्या साहबज़ादा बनाया हुआ था। इस तरह के नाम आते हैं जो हम देखते हैं कि ख़ानदानी जो बड़े बड़े जागीरें गोरों ने दी थी। तो उनकी तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, और उन्हें पता था हम एट एनी गिवन टाइम, मतलब बरसगीर की उस टाइम आबादी गालिबन 2 करोड़ थी और आज या 7 करोड़ थी, और टोटल जो बंदा उनके ऊपर हुक्मरान था गोरा एट एनी गिवन टाइम, वो 2000 से ज़्यादा नहीं आया बरसगीर में। आज जो हमारी सिविल सर्विस है पाकिस्तान की, वो 2.2 मिलियन है जो सरकारी तनख्वाह लेते हैं, जिनमें से 80% जो है वो ग्रेड 4 के मुलाजिम है, और जो CSS वाले हैं वो 56,000 है। इसी तरह आर्मी है 7.5 लाख है, जो उसमें अफसरान है वो 26,000 है। तो ये 26 और 56,000 वाले जो बड़े लोग हैं, इन्होंने एक ऐसा निज़ाम माशाल्लाह बना दिया, ये अपने आप को खुद भी नहीं बदलते। अब सिविल सर्विस आप बता दें, CSS वाला इम्तिहान जो दे रहे हैं, कि खुद ही बताते हैं 35,000 ने इम्तिहान दिया था, 200 पास हुए। वो 200 किस कैलिबर के लोग हैं? मैंने नहीं देखा कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, स्टैनफोर्ड से पढ़ के आया हो, यंग यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट हो, और आके वो सिविल सर्विस में इम्तिहान मैं दें। आपको बताता हूँ 90% ऑफ दोज आप नहीं करना चाहते ना। देखें, आप जो बूढ़ा हो जाता है आप उसको रिटायर भी नहीं करते, कि आपके पास ऐसे ऐसे माशाल्लाह हस्तियाँ हैं इस मुल्क के अंदर, कि अगर मैंने CSS का इम्तिहान देना है, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, तो मुझे इजाज़त लेनी सरकार से, मुझे प्लीज़ एक्सटेंशन दे दें या ग्रांट कर दें या लीव दे दें। अच्छा, जब वो बूढ़ा होकर रिटायर होता है 60% पे, वो जान ही नहीं छोड़ता, वो 85 ईयर्स तक वो सर पे मुसल्लत रहता है। मतलब आपके सामने जस्टिस जावेद इकबाल है, 85 ईयर्स से थे, अभी भी मेरा ख्याल लापता कमीशन के चेयरमैन है। अच्छा। जान छोड़ दो, मुल्क की जान छोड़ दो।
آئی مین آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ 30 35 40 سال تو نہیں کام کر سکے نا. آپ نے جو کام کرنا تھا اپنی جوانی میں. دیکھیں نا, میں ابھی کوئی رسک 20 سال پہلے جو لینا چاہتا تھا, یا ہم بچپن میں سے چھت سے چھلانگ مار دی, یا مطلب لٹکنا یا بھاگنا یا دوڑ لگانا یا موٹر سائیکل تیز چلانا, اب پتہ چلتا ہے اب ہم کہتے ہیں نہیں یار بچے ہیں, اب ہم کہتے ہیں نہیں یہ الٹی کام نہیں کرنے, ہم رسک نہیں لے سکتے. تب ہم نے مطلب یہ رسک لے لیتے تھے, ہم رسک کی ایپیٹائٹ ہے نا. تو آپ جتنے بوڑھے ہو جائیں گے, آپ کیسے رسک لے کے ینگ بچوں کے مستقبل جو اس ملک کا 60% ہے سر وہ ان کا اصل آپ میں یہ سوچ ہے نا سکتے کہ ہیں؟ دیکھیں, یہ تو ادھر تو لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے کہ جس وقت آپ ان کو حکمرانی کی سیٹ سے اتار رہے ہاں ہیں. ریٹائر کر دیں دیکھیں آپ, نا, ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ سوری آپ نکال لیں جو بندے ریٹائر ہوئے ہیں فوج میں سے, پولیس میں سے, سیاست میں سے, آپ دیکھیں وہ کتنی دیر بعد فوت ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں وہی آپ کو بات بتاؤں وہ کہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. یہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. دس از ایکچولی فیکٹ. سو پرابلم یہ ہے کہ سر ہماری سوچ ایز اے نیشن غلط ہے نا. ہم اپنے آپ ملازموں کو دیکھ لیں, آپ اپنے ٹیم کا دیکھ لیں. میں آفس جا رہا ہوں, مجھے جانتا بھی نہیں ہے, وہ باہر بیچارہ واچ گیٹ پہ کھڑا ہے, لیکن انہیں ایسا کر کے میں سلیوٹ کرنا ہے. اب امیجن دیٹ may happen with the sheikh of امیر آف دبئی, but it will not happen to someone else just passing by, چاہے وہ سڑک پہ جتنا آپ بھی کو ہر نہیں بندہ ہو. سلام مار رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر ہمیں یہ عادت ہے, ہماری یہ عادت ہے کہ جناب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میری بہن گئی ہے, ایک ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سی کانفرنس, اس کی امریکہ سے وہ آئی ہوئی تھی. تو پتہ نہیں کوئی پولیٹیشین میں اسپیکر تھا, ادھر کوئی سی ایم لیول ہی تھا یا کس طرح کا تھا, کچھ آیا. سو وہ آیا ہے تو سارا یہ بڑے بڑے ڈاکٹر سارے کھڑے ہو گئے. یہ بیٹھی رہی ہے اور اس نے پوچھا پھر ادھر نا, اس نے کہا کہ یار یہ تم لوگ کیوں کھڑے ہوئے تھے؟ رائٹ, آئی مین یوزلی دیٹ از ناٹ اے پریکٹس. ابھی آپ بڑی جگہوں میں بھی دیکھ لیں کہ اگر کوئی آتا بھی ہے, چیزیں آتی ہیں, تو ہمارے اندر ہمیں نہ سر یہ غلامانہ چیزیں, میں چھوٹی سی چیز ہے. نہیں ابھی آپ نے سپریم کورٹ میں نہیں انہوں نے کہا کہ ایس ایچ او کے ساتھ آپ نے بخدمت جناب نہیں لگانا, جو ہم بچپن میں تو درخواست سر لکھتے یہ تھے. چھوڑ دیں, میں فوج کے اندر 2008 تک رہا ہوں, دربار ہوتا تھا. اب وہ پوچھا جائے کہ بھی یہ ہم کہتے ہیں نا فوج اتنے ماشاء اللہ تعالیٰ ایوالڈ چیز ہے, اب انہوں نے ختم کر دیا میرا خیال ہے, لیکن اس وقت ایک چیز دربار چلتی تھی اور یہ سوال ہوتا تھا. ہم کہتے تھے کہ یہ دربار تو ہوتا تھا بادشاہ کا, تو یہ کیوں دربار, پولیس میں بھی ایز دربار این ہوتا ہے, آفیسر یہاں بھی ہم یہ دربار سوال ہوتا کرنے ہے. لگ گئے تھے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے نا, اس کا نام چینج ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی ڈسکشن فورم کر لیں. آپ کہتے ہیں جی کہ جلسہ عام ہے ہمارے یونٹ کا, مطلب یہ سوچ جب تک سر یہ چینج نہیں ہوگی نا, میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں. جو ایک ہمارے یہاں پہ جی میں آیا, میں نے اپنے جو لیڈر ہے اس کے نام سے جناب میں نے بے نظیر انکم سپورٹ, یا اس کا انکم سپورٹ, اس کی خدمت, اس کا یہ, اس کا وہ, یار وہ پیسے گورنمنٹ آف پاکستان کے ہیں, وہ وہاں سے آ رہے ہیں. آپ اپنی ذاتی تشہیر کس خوشی میں کر رہے نہیں, اس میں دو چیزیں ہیں, ہیں. یہ بھی غلامانہ نہیں چیز ہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں نمبر ایک, آپ کے گھر میں ملازم بھی ہونا, اگر آپ اس کی تھوڑی سی تعریف نہیں کریں گے نا تو وہ, یا اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, تعریف تو غلط ورڈ ہے, تو وہ آپ کا کام نہیں کرے گا. آپ اس کو تھوڑا اچھا, آپ کلاس میں اسٹوڈنٹ کو بھی اپریشیٹ کریں, تھوڑا سا اسے حوصلہ افزائی کریں, تو آپ کو لگتا ہے اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ ذاتی ناموں کے اوپر آپ رکھنا چاہتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ہارورڈ یونیورسٹی اور یہ جو بڑی بڑی یونیورسٹیاں جیسے یہ بنی تھیں, جن کے پیچھے آپ ہسٹری دیکھ لیں, کسی کا بچہ مر گیا, اس نے ڈونیشن دیا, اپنی زمین دے دی, کسی نے پیسے دے دیے, یہ بنے. تو آپ اپنے نام پہ ہی رکھیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, اپنے ذاتی پیسے دے دیں. بس یہی بات. آپ اس میں اپنی گاڑی بیچ کے, اپنا زیور بیچ کے, اپنا کوٹھی بیچ کے, اپنا پلاٹ بیچ کے, ایویں ہی کہانی سنا دیں جی انہوں نے اپنی سارے جو تھا نا, وہ انہوں نے اپنے پلاٹ, وہ اپنے جتنے تھے نا وہ محکمے کو دے دیے. کون تھا وہ, رجسٹری کدھر ہے, خود ملک سے بھاگ جاتے ہیں. تو آپ اس ملک میں ہیں, لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اپنا نام اچھا لگتا ہے, آپ نرگسیت پسند ہیں, آپ کو اپنی پرسنالٹی اچھی لگتی ہے. ہم چھوٹے ہوتے ایک وہ ڈرامہ لگتا تھا شب دیگ, اس میں ہوتے تھے کاکا منا, وہ کہتے ہوتے تھے بول آئینے بول, مجھے بتا ہے کہ نہیں میں کتنا حسین ہوں. اگر آپ کو صرف اپنی تعریف کرنی ہے, ہر جگہ اپنے نام نظر آنے چاہیے, تو بائی آل مین اپنے پیسے ڈالیں بیچ میں, تاکہ آپ پتہ چلے آپ کو کتنا اس ملک سے پیار ہے, اور آپ مدر ٹریسا ہیں, یا آپ عبدالستاریدی ہیں, یا حاتم تائی ہیں, اس کی قبر پہ آپ لات مار رہے ہیں. تو اگر پیسہ بھی عوام کا ہے, مشری بھی اپنی ہے. اور جب یہ بادشاہت کوئی دوسرا بادشاہ چیلنج کرتا ہے, تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ اس کو دوسرے کو ڈنڈے مارتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو مسئلہ یہاں پر یہ نہیں ہے, مسئلہ اس مائنڈ سیٹ کا ہے کہ ہمیں پاور شیئر نہیں کرنی آتی سر.
پاور نہیں شیئر ہوتی کبھی بھی. سر پاور ہوتی کو ہے آپ سر، نہیں، دیکھیں آپ نے آپ اگر اگر دنیا آپ کے کی ممالک اتھارٹی ہے دیکھ نا، لیں دیکھیں میری بات سنیں، گورا جو تھا نا اس نے یہ نظام جو ہمیں ماڈرن نظام ملا نا، ایک تو 1400 سال پہلے تھا جو اسلامی نظام تھا، ایک اس کے بعد جو ہمیں پچھلے 200-300 سال میں ہم نے دیکھا، فار ایگزامپل اسلامی نظام میں ہمارے پاس خلافت آئی. خلافت پہلی 4 جو گزر گئیں، اس کے بعد جو خلفاء اکرام نے کیا ایک دوسرے کے ساتھ، بنو امیہ انصاروں نے جو اس کے بعد کیا کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑا. پھر اقتدار میں آئے تو ادھر مغلوں کے پاس بھی ہم نے دیکھا وہ اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو ہی قتل کر دیا، اورنگزیب، عالمگیر اور شاہ جہاں یہ جو تھے. تو جو پچھلے 100 سال کی بہت بڑی 200 سال کی بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ یورپ نے اور امریکہ نے پیسفل ٹرانسفر آف پاور جو ہے وہ کیا ہے. اچھا، اب ہمارا پیسفل آج میں لیٹر دیکھ رہا تھا، مجھے عادت ہے بکس پڑھنا، پرانی چیزیں دیکھنا، ہسٹری دیکھنا، تو میں اس میں دیکھ رہا تھا لیٹر لکھا تھا رونلڈ ریگن نے جارج بش کو. جارج بش نے لیٹر لکھا اس کو بل کلنٹن کو. بل کلنٹن نے لیٹر لکھا جارج بش کے بیٹے کو. جارج بش نے پھر لیٹر لکھا بارک اوباما کو. بارک اوباما نے لیٹر لکھا ڈونلڈ ٹرمپ کو. ڈونلڈ ٹرمپ نے لیٹر نہیں لکھا جو بائیڈن کو. لکھا آج تک ڈسکلوز نہیں ہوا. اور جو بائیڈن نے لکھا ابھی ٹرمپ کو. تو ان کے لیٹر میں آپ پڑھیں نا تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ جس جگہ میں آئے ہیں، ڈفرینٹ خیالات کا اظہار ہے کہ لوگ کہتے ہیں بہت لونلی فیل ہوتا ہے، اکیلا پن ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، جارج سینئر بش کہتے ہیں. لیکن فار ایگزامپل سب یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ابھی پرے ٹو گاڈ جو ان کی زبان ہے، کہ اب آپ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اور اس قوم کو اللہ کامیاب کرے، اور ہم آپ ہمارے بھی پریزیڈنٹ ہیں، تو ہم بھی قوم میں شامل ہیں، تو آپ امریکہ کو ترقی، گاڈ بلیس امریکہ جو وہ لکھتے ہیں. اب یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. آپ دیکھیں نا، ادھر کوئی چلا جائے جیل میں ڈالو، اس کے بچوں کو ڈالو، اس کی بیوی کو ڈالو، اس کی بیٹیوں کو ڈالو، اس کے بھائی کو ڈالو، بھتیجے کو ڈالو، اس کے کسی کو چھوڑنا نہیں. کوئی پتہ چاچے کا بیٹا اسے بھی ڈال دو، چاچے کے بیٹے کے ساتھ ہوتا ہے اسے بھی ڈال دو. اچھا یہ لڑائی کیوں ہے یہ آپس پتہ میں؟ مجھے بات نہیں بتائیں، کس نے کس کے پیسے کھائے ہیں؟ نہیں. یہ چلے لڑائی مان کی لیا نا، کیوں ہے؟ پیسے تو کھائے، آج تک ریکور بھی کسی سے آج تک نہیں ہوا، کسی سے پیسہ ریکور کیا ہو. کوئی نہیں ایک آپس میں کیوں لڑائی ہیں سر؟ یہ پالیٹکس ہے. پالیٹکس اس لیے ہے کہ جب آپ نے ایک کلچر بنا دیا ہے کہ جو جی حضوری تابعہ داری خوشامد کرے گا وہ آگے جائے گا. تو جب آپ نے جی حضوری تابعہ داری خوشامد کو، آپ علماء کرام کے پاس دیکھ لیں، آپ سیاستدانوں کے پاس دیکھ لیں، آپ پولیس فورس کے پاس دیکھ لیں، آپ فوج میں دیکھ لیں، سلوٹ مارنا، تابعہ داری کرنا، جی حضوری تابعہ داری خوشامد اور کنیکشنز. اب یہ ایک ایسی چیز آ گئی ہے جسے کہتے ہیں نا، وہ خوشامد ایک ایسا فن آ گیا ہے کہ وہ اس نے سب چیزوں کو ملیامیٹ کر دیا ہے. اب اس کا آپ کو تو فائدہ ہو سکتا ہے جو یہ کام کر رہا ہے، نہ اس کے والدین کو فائدہ ہے، نہ اس کے گھر کو فائدہ ہے، نہ اس کے بچوں کو فائدہ ہے، نہ اس کے معاشرے کو فائدہ ہے، نہ اس کے ملک کو فائدہ ہے، نہ اس کے گھر کو فائدہ ہے، نہ اس کے دفتر کو فائدہ ہے. اس کا کسی کو فائدہ نہیں سوائے اس کی ذات کے. اچھا میں اس میں تھوڑا سا اگر آپ سے بات کروں، یہ تو ہم نے کی پالیٹکس، تو ہمیں یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے کہ جی بیسک پالیٹیشین تو صرف کر رہا ہے پالیٹکس، اور اس کا وہی انٹرسٹ ہے، اس کو وہی سمجھ ہے اور وہ اپنی پالیٹکس کر رہا ہے. تو گورننس اس ملک میں پھر اس کا مطلب ہے بیوروکریسی کر رہی ہے. دیکھیں ابھی جو اگر میرا سے تھوڑا سا جی اس میں جی دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جی کہ اگر جب بھی آپ دکھائیں کہ ہر وزیر اعظم کے ساتھ ایک پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے، مشرف کے ساتھ ایک پرنسپل سیکرٹری تھا. ہی واز دا موسٹ پاورفل مین ان پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم. اچھا پھر اسی طرح سے آئی ریممبر میٹنگ کمشنر بیک، مائی فادر واز الائیو. تو میں نیا کپتان بنا تھا اس وقت، تو میری ملاقات ہوئی، مشرف کا زمانہ تھا. ہم نے کہا جی اب تو اپنے آپ کو ٹھیک کر دینا. میں کہتے ہیں بیٹا تم تو ہم نے ایک پودا لگایا ہے. بات یہ ہے کہ جو ہوگا وہ بیوروکریسی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے کوئی ریفارم بھی بنانا ہے، وہ بھی کسی بیوروکریٹ نے آ کے بنانا ہے. اس کے پیچھے بھی اسی نے انہیں ایک ٹیم بیٹھنی ہے 4 بندوں کی، انہوں نے بنانا ہے اور انہوں نے اپنے لیے. So if they have 100 reasons to do something, they have 1000 reasons not to do it, or vice versa. So کیا یہ پھر پرابلم ہے کہ جی کیونکہ پالیٹیشین اپنی پالیٹکس کر رہا ہے تو گورننس جو لوگ کر رہے ہیں جی وہ غلط ہے پھر؟ نہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں نا بیوروکریسی میں، فار ایگزامپل کہتے ہیں نا بک اسٹاپ ود می، بات کس کے پاس رکے گی؟ جس طرح ملکہ قتل کر دے یا بادشاہ قتل کر دے برطانیہ میں، تو اس کو آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے. امریکہ کا صدر معافی دے دے، آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے.
وزیر اعظم پاکستان کوئی کام کر دے, کیبنٹ منظوری دے دے, آپ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے. آرمی چیف کوئی کام پاکستان میں فوجوں کو جہاں مرضی لگائے, جہاں جنگ کرے, آپ اس پہ جواب طلبی نہیں کر سکتے. آپ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے. اوکے فائن. اب یہ جو سول سروس ہے, یہ گھر آپ نے بنانا ہے, گھر کے آپ نے چلانا ہے, بندے آپ رکھ رہے ہیں. سول سروس میں کرائسس ہے فار دا لاسٹ 60 ایئرس. مشرف صاحب کے پاس بھی پاور تھی, آپ کے پاس لوگ بھی تھے, نظام چینج کر دیں. سب نعرہ بھی یہ لگاتے ہیں نظام چینج کرنا ہے. آج گورنمنٹ کر دے, جو بھی حکمران بنتا ہے بیوروکریسی اسے قلعے میں بند کر دیتی ہے, وہ اس کے اندر جاتا ہے. آپ کے سامنے ہم نے ٹی وی پہ دیکھا تھا, میرا خیال ہے عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو بنی گالہ میں انہوں نے نعیم الحق کو اور انسانوں کو باہر نکال دیا تھا, اور ان کا تھا ہم نے کنٹرول سنبھال دیا. یہ ٹی وی پہ چلتا تھا, میں نے دیکھا کہ میں نعیم الحق کو مجھے جانے دو, نہیں جانے دیا. تو عوام, سیاستدان کی مشاورت کم ہوتی جاتی ہے, حکمرانوں کی مشاورت کم ہوتی جاتی ہے. تو مشاورت فل کون کرتا ہے؟ ان کی اولاد, ان کے ملازم, ان کے قریبی دوست. اب ان کا کتنا اس میں سٹیک ہے؟ کیونکہ اگر پرائم منسٹر نے کوئی امینڈمنٹ پاس کر دی ہے, پرائم منسٹر نے اپنا ایجنڈا عوام کے پاس لے کے جانا ہے, پرائم منسٹر نے کوئی بڑا کام کرنا ہے, یا چیف منسٹر نے کرنا ہے, یا ڈکٹیٹر نے کرنا ہے, یا کسی بھی جو بندہ پاکستان میں صدر ہے اس نے کرنا ہے, تو جب آپ کی مشاورت کا دائرہ چھوٹا ہو جائے گا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے. آپ اپنی ٹیم لے آئیں, آپ کو بیوروکریسی پہ اعتبار نہیں ہے, بندے بھرتی کر لیں. آپ کے سامنے لوگوں نے نئی نئی کمپنیاں بھی بنائی, بندے بھرتی کیے, کام نہیں کیا. کون سا ایسا منسٹر, پرائم منسٹر, آرمی چیف, جو ڈکٹیٹر تھے یا جو بھی تھے, انہیں پوچھ لیں, ان کو ان کی مرضی کے بندے نہیں ملے, ان کے پرنسپل سیکرٹری ان کے مرضی کے نہیں تھے. کس نے اپوائنٹ کیا؟ انہوں نے ہی اپوائنٹ کیا. اب یہ بندے ہیرڈ سے تو نہیں آنے تھے, امریکہ سے تو نہیں آنے تھے. آپ نظام بدل دیں, آپ سی ایس ایس کے نظام میں لیٹرل انٹری کر دیں, دنیا نے کی ہے. آپ جو پروفیشنل ایکسپرٹ بندہ سے بیچ میں آپ لے کے آئیں, اسے کہ ہاں جی جناب آئیں, آپ ملک کے اندر کام. انڈیا نے کی ہے, امریکہ نے کی ہے. میں نے اس پہ کالم بھی لکھا تھا کہ مطلب کہاں ان کی 60% تک ہے لیٹرل انٹری, ہمارے پاس 0.3% ہے, 3% ہے. ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہی کوئی نہیں ہے. کیسے ہو سکتا ہے ایک بندے نے بی اے کیا تھا, اس نے سی ایس ایس کر لیا, اب وہ لائف اسٹاک بھی چلا رہا ہے, ایف بی آر بھی چلا رہا ہے, فورن افیئر بھی چلا رہا ہے. بی اے میں کون سی چیز تھی, یا سی ایس ایس کا امتحان جس میں 35,000 فیل ہو گیا, 200 پاس ہوا. یہ تو اس طرح ہے کہ پچھلے چوک میں میرے گھر والوں کو بڑی مار پڑ رہی تھی, میں بڑی مشکل سے عزت بچا کے آؤں. تمہارے گھر والوں کو مار پڑ رہی تھی, تمہاری عزت بچی کہاں پہ؟ تو آپ اس نظام کو بدلیں, آئیں پارلیمنٹ میں, آئیں اس بات پہ کریں. دیکھیں نا, نہ نظام تعلیم پہ بات کرتے ہیں, نہ صحت کے نظام پہ بات کرتے ہیں, نہ انفراسٹرکچر پہ بات کرتے ہیں, نہ قانون پہ بات کرتے ہیں. وہی لوگ آج جیلوں میں ہیں, وہی لوگ کل جیلوں میں تھے. جو کل جیلوں میں تھے وہ آج باہر ہیں, جو آج باہر ہیں یہ کل جیلوں میں ہوں گے. جیلوں کو ایٹ لیسٹ ریفارم تو کر پھر لو, چلیں پولیس کو ریفارم کر لو, عدالتوں کو ریفارم. کس نے روکا ہے؟ چلیں آپ سر, کو امریکہ نے روکا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو روک رہا ہے یہ کام کرنے سے. لیٹس کنکلوڈ آور ٹاپک فار جی ٹوڈے. جی. آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں ہوں. پالیٹکس کی خرابی کا؟ علیحدہ سے اس کے بارے میں مجھے بتائیں. اور کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں گورننس کی خرابی کا؟ یا ان دونوں کے پیچھے ذمہ دار ایک ہی ہے؟ نہیں, جو دیکھیں ذمہ داری جو ہے نا ہم سب کی ہے. وہ آپ اپنے آپ کو, میں نے آپ کو پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ جب آپ ایک کراؤڈ میں ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس ہجوم کا حصہ نہیں ہوں. یو کانٹ گو فارورڈ, آپ سائڈوں پہ نہیں نکل سکتے, آپ ہجوم کا حصہ ہیں. یہ ادھر ملک, سے ہی فوجی جا رہا ہے, یہ ادھر ہمارا سے ہی بیوروکریٹ بن رہا ہے, یہیں سے پولیٹیشین آ رہا ہے. ملک ہے. دیکھیں نا, آپ کسی بھی بندے کو دیکھ لیں جو آج اقتدار میں ہے یا اس سے پہلے اقتدار میں تھا, 3-4 سال پیک اقتدار کے ہوتے ہیں کسی بھی شخص کے. اس کے بعد وہ جیلوں میں جاتا ہے, یا مار کھاتا ہے, یا گمنامی میں چلا جاتا ہے. آج جو بڑے لوگ تھے جو پاکستان کے مامے بنے ہوئے تھے, جو گامے بنے ہوئے, وہ کدھر ہیں؟ آپ کو کہیں نظر آتے ہیں؟ جو ہسپتالوں پہ چھاپے مارتے تھے, جو پاکستان کے لیے اپنی فوٹو لگا دیتے تھے, جانے کی باتیں نہ کرو, جو آ کے کہتے تھے اب ہم نے اب سے ہم نے یہ کام بند کر دیا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے نا. اچھا, کوئی ابھی 9 مئی کی جنگ ہوئی تھی, ان گاموں میں سے, ان بڑے بڑے ماموں میں سے کوئی باہر نکلتا نا آ کے کہتا کہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں؟ کسی کا ایک کا بیان بھی نظر آیا جو ہر وقت ٹی وی پہ رہتے تھے؟ تو بڑے آدمی کی ذمہ داری بڑی ہے. جس طرح سائیکل چلائے نا تو اس کو تیل پانی اس کا چین چیک کرنا ہے, وہ چھوٹی ذمہ داری ہے. جہاز چلانا اس کی ذمہ داری بڑی ہے, آپ کو 2-1.5 گھنٹے پہلے انسپیکشن کرنی پڑتی ہے. ٹرک چلانے والے کی اس سے بڑی ہے, LTV کا لائسنس لینا ہے. تو جو بڑے لوگ ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے, جو بڑی پارٹیز میں ان کی بڑی ذمہ داری, جو چھوٹی پارٹیز میں ان کی ذمہ داری کم ہے.
اب آپ نے لیڈر ہیں, آپ لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلائیں اور لوگوں کو گائیڈ کریں. لوگ آپ پہ اعتماد کرتے ہیں, لوگ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں. لوگوں نے کیا بھی, پہلے بھی کیا ہے, 65 میں بھی کیا لوگوں نے, 71 کے غمناک شکست کے بعد بھی کیا آپ کے اوپر. مطلب کئی موومنٹ اس ملک کے اندر آئی ہیں, لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا ہے. اب آپ ساری دنیا کو پیچھے لے جائیں, پہاڑ کے اوپر چڑھو, آگے فوج ہے, ہم نے لڑنا ہے لڑنا ہے لڑنا ہے. جب پہاڑ کے اوپر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد پھر کہتے ہیں میرا نہیں خیال, میں فٹ ہوں, آپ کوئی اور بندہ ڈھونڈ لیں. تھینک یو ویری مچ ثاقب. سو گائز, ایک بات میں آپ کو بتاتا چاہوں گا, ہماری یہ جو پوڈ کاسٹ ہیں ان کا مطلب کسی خاص طبقے کی دل آزاری کرنا نہیں ہے. اس کا مقصد جو بیسکلی ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے نیشن, ایز انڈیویجولز, ایز اے کراؤڈ, ایز پاکستانیز, ہم اپنی تمام ان غلطیوں کو, کمزوریوں کو اجاگر کریں جو میرے اندر بھی موجود ہیں, ثاقب کے اندر ہو سکتی ہیں, ہمارے بے تحاشا جو لوگ اس وقت حکمران ہیں جو مخصوص طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے اندر بھی ہو سکتی ہے. یہ ایک پازیٹیو کرٹیسزم ہے, ایک سوچ دینے کا مقصد ہے کہ شاید یہ فکر, یہ سوچ کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, کولیکٹیولی ٹھیک کرنا ہے, کسی ایک انڈیویجول کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا, ہم سب کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے ٹو میک پاکستان گریٹ اگین. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.